السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین کرام، احکام رمضان نامی کتاب کے دروس ہم لوگ سلسلہ وار سن رہے ہیں۔ آج ہمارا باب نمبر 12 انشاءاللہ شروع ہوگا، چیپٹر نمبر 12، جس کا عنوان ہے روزے کی نیت کا وقت۔ کسی بھی عبادت کی صحت کے لیے، اس کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار، ان کی بنیاد نیتوں پر ہے۔ تو کسی بھی عبادت کی صحت کے لیے، اس کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ نیت نہیں ہے تو عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ روزہ بھی ایک عبادت ہے، بلکہ روزہ، رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے ہے، فریضہ اسلام ہے، رکن اسلام ہے، اور ایک عظیم عبادت ہے۔ اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی نیت کر لے، کیونکہ نیت کب ہوتی ہے؟ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فرض روزے کی نیت رات ہی میں ضروری ہے۔ فرض روزہ یعنی رمضان کا روزہ، یا وہ روزہ جو رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ ہے، رمضان میں ہم نہیں رکھ سکے، بعد میں رکھ رہے ہیں، اس کی نیت رات ہی میں ضروری ہے۔ رات سے مراد صبح صادق سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، سحری کے ختم کرنے سے پہلے، سحری کے اختتامی وقت سے پہلے اس کی نیت ضروری ہے۔ فرض روزے کی نیت رات ہی میں، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے موقوفاً مروی ہے۔ موقوفاً جب کہا جائے، موقوف روایت کہا جاتا ہے ایسی روایت کو جس کو جو صحابی کا قول یا ان کا فعل ہو، اس کو موقوف کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں تو اس کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً و مرفوعاً مروی ہے، موقوفاً بھی مروی ہے ان سے، ان کے اپنے قول کے حساب سے، اور انہوں نے بسا اوقات اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ہے۔ من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، کیا کہا؟ من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو شخص رات ہی میں روزے کی نیت نہ کر لے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے۔ یہ روایت مرفوع اور موقوف دونوں مروی ہے۔ اور رات ہی میں نیت کرنے سے مراد کیا؟ یہاں پر صبح صادق سے پہلے وہ اپنے روزے کی نیت کر لے۔ اور اس روزے سے مراد کون سا روزہ ہے؟ یہ رمضان کریم کا روزہ ہے۔ رات ہی میں نیت کر لینے سے مراد فجر کا وقت شروع ہونے سے قبل، اس سے پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنا ہے، کیونکہ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی رات ختم ہو جاتی ہے، اور کیا جاری ہو جاتا ہے؟ دن شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کا وقت ختم ہو گیا، رات کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب صبح ہو گئی، اب دن کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ سحری کی نیت کرنے کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔
گویا ہمیں سحری کی نیت کب تک کرنی ہے؟ خاص طور پر یہ بات چل رہی ہے رمضان کے روزوں کی نیت کب تک کرنی ہے؟ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے، یا ہم عام لفظوں میں کہیں جب تک سحری کا وقت رہتا ہے تب تک اس کی نیت کا وقت ہے۔ لہذا روزے دار کو چاہیے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی روزے کی نیت کر لے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت روزے کی نیت کر لیتا ہے، اگلے دن روزے کی، ابھی رات میں سویا ہے، سوچ رہا پتہ نہیں یاد رہے گا، دل میں خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا، سحری میں اٹھ پاؤں گا کہ نہیں اٹھ پاؤں گا، رات ہی میں سوچ کے اٹھتا اللہ تعالیٰ اگر میں صحت مند رہا، کوئی عذر ہمارے ساتھ نہیں رہا تو رمضان کریم کا کل کا بھی روزہ میں رکھوں گا، دل میں یہ سوچ لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت روزے کی نیت کر لے اور اس کی آنکھ طلوع سحر کے بعد ہی کھلے، صبح صادق کے بعد ہی کھلے، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رات میں نیت کی تھی، اور حدیث میں کیا آیا ہے؟ من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جس نے رات ہی سے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس نے تو رات میں نیت کر لی تھی، اس لیے اس کا روزہ کیا ہوگا؟ وہ صحیح ہوگا، کیونکہ اس نے روزہ کا وقت شروع ہونے سے قبل ہی رات ہی میں نیت کر لی تھی۔ یہ چیز واضح ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں فجر کا وقت شروع ہونے سے قبل نیت کرنے کی تاکید صراحت سے آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن نسائی کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی بیدار ہے، سحری کھا رہا ہے، تو سحری کے آخری وقت میں طلوع فجر کے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لے۔ ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ اندیشہ ہے کہ اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں محدثین کا اختلاف ہے، حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے۔ اگر اسے موقوف بھی تسلیم کر لیا جائے، مان لیا جائے کہ یہ موقوف ہے، تب بھی اس کے شرعی دلیل ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں ایک ایسی چیز بیان ہوئی ہے جو مجرد رائے سے نہیں کہی جا سکتی ہے۔ دین کا کوئی مسئلہ کوئی صحابی اپنی رائے سے کہہ دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو جب وہ اپنی رائے سے نہیں بول سکتا ہے تو اس نے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو نقل کیا ہے، گرچہ اس بات کو اللہ کے نبی تک منسوب نہیں کیا ہے۔ لہذا اگر اسے حضرت حفصہ کا قول مان بھی لیا جائے، کون سی روایت؟ جو پہلے شروع میں گزری تھی، اور اسی معنی میں بھی روایت ہے، من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، یا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ اگر اس کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مان بھی لیا جائے تب بھی یہ مرفوع ہی کے حکم میں اور اسے زیر بحث مسئلے میں دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اور یہ بات کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کا قول موقوفاً مروی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کا قول موقوفاً کیا ہے؟ مروی ہے، کہ وہ جو ہے کیا کرتے تھے؟ اس بات کو لازم قرار دیتے تھے کہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے رمضان کے روزے دار کو کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کر لینی ہے۔ پھر امام ترمذی رحمہ اللہ کے مطابق امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی موقف ہے۔
شیخ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی غفر اللہ لہ فرماتے ہیں فرض روزوں کے لیے رات میں طلوع فجر سے پہلے پہلے نیت ضروری ہے. یہ ڈاکٹر فضل الرحمان رحمہ اللہ کی اپنی مشہور کتاب نعمت المنان فی فتاوی دکتور فضل الرحمان کے اندر انہوں نے ذکر کیے. ان احادیث سے، ان اقوال سے، اقوال صحابہ سے، ان محدثین اور فقہا کے اقوال سے جو بات واضح طور پر ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ رمضان کریم کے روزے کی نیت صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہو جانی چاہیے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. یہ چانس ہے کہ اگر کوئی آدمی مغرب کے بعد سے لے کر کے رات کے کسی بھی وقت تک وہ نیت کر کے سو جاتا ہے کہ اگلے دن کا مجھے روزہ رکھنا اللہ کے لیے، تو اس کی نیت بھی صحیح مانی جائے گی، کیونکہ یہ بھی نیت بھی یہ تبعیت ہے، رات کی نیت ہے. اگلا مسئلہ، ابتدائی رمضان میں تمام روزوں کی نیت. اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رمضان کے شروع ہی میں سارے روزوں کی نیت کر لوں گا، پورے رمضان کی نیت کر لوں گا، کیا اس کی یہ نیت کافی ہوگی یا کافی نہیں ہوگی؟ آئیے ہم دلائل کے ساتھ باتوں کو سنتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی جان لیں کہ رمضان کی شروعات ہی میں پورے رمضان کے روزوں کی نیت کرنا کافی نہیں ہے، یہ بات جان لیجیے، بلکہ ہر دن کے روزے کی نیت الگ سے کرنا ضروری ہے. تھوک بھاؤ کی نیت نہیں چلے گی. ہر دن کے روزے کی نیت اس کے پہلے رات میں آپ کو کرنی ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں روزے کے لیے نیت شرط ہے. روزے کے لیے کیا ہے؟ نیت شرط ہے. اور فرض روزے کی نیت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے رات ہی میں کر لینا ضروری ہے. اس طرح روزہ دار کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ ہر دن کے روزے کے لیے نئے سرے سے نیت کرے، نئے سرے سے ہر دن کے روزے کے لیے. اس لیے کہ ہر دن کا روزہ ایک مستقل عبادت ہے جس کے لیے ہر دن نئے سرے سے نیت کرنا بھی ضروری ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی کا بھی تقاضا ہے. یہ اس حدیث کا بھی تقاضا ہے. اعمال اور نیات، روزہ مکمل ایک عمل نہیں ہے، اعمال ہیں، روزانہ کے اعمال ہیں، تو اس کی نیت نہیں ہے، نیات ہے اس کی. اللہ سبحانہ انما الاعمال بالنیات، اس کا تقاضا یہی ہے. یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں اعمال اور نیتوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے، عمل نہیں کہا انما العمل بالنیہ، انما الاعمال بالنیات، جمع کا صیغہ استعمال. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل کے لیے اس کی نیت بھی الگ سے کرنی چاہیے. جمع کیا ہوتا ہے؟ ہم الفاظ جو جانتے ہیں، ورڈز جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کو ہم سنگولر اور پلورل کے حساب سے جانتے ہیں. سنگولر واحد، پلورل جمع. نیہ اگر اس کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگولر میں بیان کرتے، کیا کہتے؟ انما العمل بالنیہ، انما العمل بالنیہ. کیا لیکن کیا کہا؟ پلورل استعمال کیا، انما الاعمال بالنیات. گویا ہر عمل کی مستقل اپنی نیت ہوگی، ہر عمل کی مستقل اپنی، اور ہر دن کا عمل ایک مستقل عمل شمار کیا جائے گا. یہی بات ڈاکٹر فضل الرحمان
مدنی حفظہ اللہ نے بھی کہی ہے. حدیث حفصہ سے استدلال کرتے ہوئے شیخ محترم فرماتے ہیں ہر روزہ کے لیے الگ الگ نیت ضروری ہے. شروع میں پورے مہینے کی روزوں کی نیت کر لینا کافی نہیں ہے. حضرت حفصہ کی حدیث کہاں گزری تھی؟ من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ. جو روزے کی نیت رات سے نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے ہر رات ہر دن کے روزے کی نیت کرنی ہے. یہاں یہ بات واضح اور کلیئر ہوئی کہ ہر دن کا روزہ اس کی نیت ہر رات کرنی ہے. اور تھوک بھاؤ میں نیت، رمضان لگا، چاند دکھائی پڑا، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ سارا مہینہ تیرے لیے روزہ رکھوں گا، یہ نیت کافی نہیں ہوگی. ایک مسئلہ ہمارے یہاں آتا ہے زبان سے نیت کرنا. زبان سے نیت کرنا ہمارے مشہور ہے. مسجدوں میں مولوی لوگ اعلان کرتے ہیں صبح صبح جب سحری ختم ہونے والی رہتی ہے، روزے کی نیت کر لو. نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، کہ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کل کا روزہ رکھوں گا جو رمضان کا فرض روزہ ہے. اس کا اعلان ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں زبان سے نیت کا شرعی حکم کیا ہے اور نیت کہتے کسے ہیں؟ زبان سے اقرار کو نیت کہا جاتا ہے. ذرا دیکھیں گے یہاں ایک اور بات یاد رکھنی ضروری ہے، وہ یہ کہ نیت دل سے کی جاتی ہے نہ کہ زبان سے. نیت ہے کیا؟ ارادۃ القلب، دل کا ارادہ، یہ نیت ہے. دل جب کوئی چیز چاہتا ہے تو اس کا اظہار زبان پر لانا ضروری نہیں ہے. آپ کا پانی پینے کا من کہہ رہا ہے، آپ نے پانی لیا، پی لیا. میرا پانی پینے کا من کہہ رہا ہے، میں 1 گلاس پانی فلاں جگہ سے بھروں گا اور اس کو 3 گھونٹ میں بسم اللہ کہہ کر کے 3 سانس میں پیوں گا اور اس کے بعد میں الحمدللہ کہوں گا، اس کی میں نیت کرتا ہوں. یہ تو فضول کی بات ہے. نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ ہے. ہمیں جاننا چاہیے نیت کیا ہے. ارادۃ القلب، دل کا ارادہ. کہتے ہیں کہ نیت دل سے کی جاتی ہے نہ کہ زبان سے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَانَ النِّيَّةِ فَهُوَ الْقَصْدُ وَهُوَ عَزْمُ الْقَلْبِ. نیت کے معنی قصد کے ہیں، ارادے کے ہیں، اور دل کے عزم کا نام، دل کے ارادے کا نام نیت ہے. ابن منظور کہتے ہیں جو مشہور عربی لغت کے ماہر ہیں، فَالنِّيَّةُ عَمَلُ الْقَلْبِ، نیت دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں ہے. زبان بولے اس کو، دل کا عمل ہے. معلوم ہوا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. لہذا بعض لوگوں کے بنے بنائے الفاظ، گڑھے گڑھائے الفاظ کو بطور نیت زبان سے ادا کرنا اور گھڑی ہوئی دعائیں پڑھنا قطعاً صحیح نہیں ہے. شریعت میں 2 اہم چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے گا. جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کام خالص لوجہ اللہ ہو، نمبر 1. دوسری چیز وہ کام سنت رسول کے مطابق ہو. لوگ ہمیں گڑھ کر کے کوئی طریقہ دے دیں اور ہم اس کو عبادت سمجھ کر کے، نیت سمجھ کر کے انجام دینے لگیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس کو محدث کہا جاتا ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت ضلالت ہوتی ہے، وہ ہدایت نہیں ہوتی ہے. ان اذکار و دعاؤں کا ثبوت جو نیت کے لیے کیا جاتا ہے نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ ہی صحابہ کے آثار میں، صحابہ کے اقوال و اعمال میں.
اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. ہمیں زبانی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زبانی نیات بدعات ہیں. آگے دیکھیں گے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان سے نیت کرنا عقل اور دین دونوں کے خلاف ہے. دونوں میں نقص کی علامت ہے. دین میں نقص اس اعتبار سے کہ وہ بدعت ہے، اور عقل میں نقص اس اعتبار سے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کچھ کھانا چاہتا ہو تو یوں کہے میں اپنا ہاتھ اس برتن میں اس نیت سے ڈالتا ہوں کہ اس برتن سے ایک لقمہ اٹھاؤں گا، اسے منہ میں رکھوں گا، چباؤں گا، پھر نگلوں گا تاکہ میرا پیٹ بھر جائے. یہ بکواس کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ اس کے عقل میں فطور ہو گیا ہے. ارے بات تجھ کو کھانا ہے، کھا، بسم اللہ کر، ہاتھ سے اٹھا کھانا شروع کر دے، حلال کھانا ہے تو. اور یہ سراسر حماقت اور جہالت ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت ان کی کتاب الفتاوی الکبریٰ میں موجود ہے. نیت کے معاملے میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت پڑھواتے ہیں. بھائیو سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب آؤ ہم روزے کی نیت کر لیں. جب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے تو کیوں روزے کی نیت پر ڈاکہ ڈال رہے ہو؟ روزے کی نیت تو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لینا ہے، وہ بھی زبان سے کرنا ہے. سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب آپ روزے کی نیت کرا کر کے چاہتے کیا ہو؟ ان کا روزہ بیکار کرنا. ان جاہل مولویوں کو یہاں تک پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ایسے اوقات میں جبکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے روزے کی نیت کرواتے ہیں. اور ہمیں معلوم رہنا چاہیے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے اور روزے کی نیت کا وقت ختم ہو چکا ہے، جو نقل و عقل دونوں کے روح سے غلط ہے. عقلی اعتبار سے بھی غلط ہے، اور جو منقول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے اعتبار سے بھی غلط ہے. اس لیے نیت کے بارے میں ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کے لیے خود ساختہ الفاظ بدعت ہیں. نیت کا صحیح وقت رات میں کرنا ہے، صبح صادق کے طلوع سے پہلے کرنا ہے. اس وقت کرنا یہ سراسر دلیل کی اور عقل کی کے منافی بات ہے. اگلا مسئلہ دیکھیں گے، نفل روزے کی نیت کا وقت. نفل روزے کی نیت کا وقت، یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ سحری کے وقت سے قبل، سحری کے وقت سے پہلے نیت کر لینے کا لزوم فرض روزے کے ساتھ متعلق ہے. نفل روزے کا معاملہ اس سے مختلف ہے. نفل روزے کی نیت آدمی دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس نے روزے کی نیت سے کرنے سے پہلے کچھ کھایا پیا نہ ہو. صبح سے بھوکا تھا، دوپہر ہو گئی، دوپہر کے بعد کا ٹائم ہو گیا، آیا کھانا ڈھونڈنا نہیں ملا، ٹھیک ہے اللہ کے لیے میں روزہ رہ جاتا ہوں آج، انشاءاللہ اس کا نفلی روزہ کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. دلیل کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تو پھر میں روزے سے ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے. اکرمہ رضی اللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صبح سے ظہر کر دیتے، پھر کہتے اللہ کی قسم آج میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میرا روزہ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور میں نے آج نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، بس آج کے دن میں روزہ رہوں گا. آج کے دن کیا کروں گا؟ میں روزہ رہوں گا. شرمانی لاثار کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفلی روزے کی نیت کبھی بھی کی جا سکتی ہے، دن میں بھی.
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جس شخص کا زوال شمس کے بعد بھی روزے کا ارادہ ہو جائے، دوپہر کے بعد، ظہر کے وقت کے بعد بھی وہ روزہ رکھ لے، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، دارقطنی نے اسے حضرت حذیفہ سے فعلاً روایت کیا ہے، یعنی ان کا ایک کام تھا کہ وہ ظہر کے بعد بھی کیا کرتے تھے، روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدمی جس دن کے کسی حصے میں نفل روزے کی نیت کرے اور اس سے پہلے اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزہ کے خلاف ہو، مثلا کھایا نہ ہو، پیا نہ ہو، تو اس کا روزہ صحیح ہے، چاہے اس نے زوال سے پہلے نیت کی ہو یا زوال کے بعد نیت کی ہو۔ لیکن کیا اسے دن کی شروعات سے روزے کا ثواب ملے گا یا اپنی نیت کے وقت سے اس کو ثواب ملے گا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اسے اپنی نیت کے وقت ہی سے روزے کا ثواب ملے گا۔ یہاں پر ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کرم، اس کا عفو، اس کا لطف، اس کا فضل اتنا عام ہے کہ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے پورے دن کے روزے کا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے، گرچہ اس نے نیت بعد میں کی ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رات ہی میں روزے کی نیت کی قید فرض روزوں کے لیے ہے، نہ کہ نفل روزوں کے لیے۔ فرق کرنا دونوں میں، فرض روزوں کی نیت رات ہی سے کرنی ہے، جبکہ نفل کی گنجائش دن میں بھی زوال کے بعد تک بھی موجود ہے۔ اس پوری گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے کہ فرض روزہ رکھنے والا شخص رات ہی سے روزے کی نیت کر لے یا کم از کم سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لے، اور نیت کے لیے دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے، زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ نفل والوں کے لیے گنجائش ہے کہ دن میں جس وقت چاہے وہ نیت کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہماری بات ختم ہوئی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔